اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پرانمان میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد سجاد انور محمدی سیفی، آپ کی صدارت میں یہ نورانی چہرے جو سٹیج پر سجے ہوئے ہیں اور آپ سب جو میرے سر کا تاج ہے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑی ہی خوبصورت محفل جاری ہے اور ایسا سمجھیں کہ اس کا یہ بہت اہم جز یہ نشست ہے جس میں نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی گزارش میری یہ ہے سٹیج سے لے کے آخر تک کہ آپ نے میری گفتگو کو بڑے غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے توفیق بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج فکر کی ضرورت ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، سارے بازار والے ہنس رہے ہیں، وہ اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے، وہ اکیلا رو رہا ہے، باقی سارے ہنس رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھئی سارے ہنس رہے ہیں تم کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری ڈیوٹی ایسی ہے۔ کہا کیسی ڈیوٹی؟ کہا میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں۔ بات غور سے سنیے گا، ویلا گزر گیا پھر ہاتھ کچھ نہیں آنا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میاں صاحب کی فرماندن کہ گئی جوانی مڑ نہیں آندی پامے لاکھ خوراکاں کھائیے، کیا خیال ہے؟ سچی بات ہے نا؟ وہ فرماندن آیا بڑا گئی جوانی تے آیا بڑھاپا تے کہندے پہ گئی چوک، آکھیا محمد بخشا سچی گال کے گال گئی یہ موک، چوک والی بات نہیں ہے۔ اور اگر ان میں پٹھان بیٹھے ہیں تو رحمان بابا فرماتے ہیں در رحمان میں انا بحال ادر پیاد شی چیو دیوال تا دی مخبل تا دی شاشی۔ رحمان بابا ایسے صوفی شاعر ہوئے ہیں جیسے میاں محمد بخش۔ رحمان بابا فرماتے ہیں مجھ درویش کی باتیں تمہیں اس دن یاد آ جائیں گی کہ جب ایک دیوار تیرے پیچھے ہوگی، دوسری تیرے آگے ہوگی اور تیرے چہرے کو کعبے کی طرف درست کر دیا جائے گا، تجھے ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آج ہم اس مقصد سے یہ الحمدللہ اس اللہ کے ذکر کے ساتھ کل کے دن کا آغاز ہونے والا ہے۔ کائنات میں اس کے برابر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ وہ جو آپ خوش قسمت بیٹھے ہیں، امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے 7ویں زمین تک وہ حصہ دوسرے حصے پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پہ ذکر ہوا۔ آج آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ہم جیسے کمزور اور ناتواں لوگ اور انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ عز وجل لا یریدون بذلک الا وجہہ، اور فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا مقصد یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ناداہ منادی من السماء، انہیں آسمانوں سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم من حسنات، اور بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ آج یہ مقصود تھا ہمارا۔ آج بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ لے جائیں گے اور آپ کا رخ آخرت کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ بابا جی کہتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروانا چاہتا ہوں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بنیا؟ تو اس نے کہا جی اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ بندوں کے کام بتھیرے ہیں نا، ابھی بچوں کو بڑا جو ہے نا اپنا اچھا مستقبل بھی دینا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، کام اس کے بہت ہیں۔
ابھی کاروبار بھی سیٹ کرنا ہے، کام اس کے بڑے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ کہیں گاہک نہ گزر جائے، کام اس کے بڑے ہیں۔ بائیزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند دن بعد میں نے اس شخص کو قبرستان میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا بھی دیوانے تو پہلے شہر میں رو رہا تھا، آج تو قبرستان میں رو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا جی ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میں یہاں بیٹھ کر اللہ کے بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا جی کیا بنا؟ فرمایا اب بندے مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے سمجھ جائیں۔ آپ یقین کریں کہ کتنے افسوس والی بات ہے، آپ جو زندہ ہیں میں ان کو پیغام سنا رہا ہوں۔ آج ہم سے لوگ بھاگتے ہیں، آج ڈرتے ہیں ہم سے، یہ جو زندہ لوگ ہیں نا ان سے لوگ بھاگتے ہیں، کمزور لوگ بھاگتے ہیں، مفلس لوگ بھاگتے ہیں، جس میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہو، بول نہ سکتا ہو، کچھ کہہ نہ سکتا ہو، وہ بھاگتے ہیں۔ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ایک اور حکمت والی بات سن لیں تاکہ گفتگو آگے لے جاؤں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا نا، بڑے ذہین تھے، لوگ تو کہتے ہیں مجذوب، وہ لوگ کہتے ہیں دیوانے تھے۔ ہم اسی لیے تربیت کرتے ہیں کہ جو لوگ مجذوب ہیں ان کو پاگل یا دیوانہ نہ کہیں، ان کی قدر کریں۔ یہ جو صوفیاء کی محفل ہے یہ اسی بات کا درس دیتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب، اولیاء اعظام کا ادب، مشائخ کرام کا ادب، علماء کرام کا ادب، یہ سراسر ادب، کیونکہ الدین کلہ ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سارا کا سارا ادب ہی ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین بندے تھے۔ آپ قبرستان میں بیٹھے تھے، آپ کے جو جاننے والے دوست گزر رہے تھے، قبرستان میں فاتح خوانی کرنے کے لیے لوکے دیکھے تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہستی سے کوئی نہ کوئی حکمت بری بات مل جائے گی۔ آپ جو آج بیٹھے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا سنیے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء، اور فرمایا علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، واستماع کلام الحکماء، اور حکمت کی باتوں کو سنا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ بِمَاءِ الْمَطَرِ۔ تسی جڑے دیسی بندے ہو نا، دیسی بندے، پیلیاں والے، زمیندار، اس حدیث نو جے نہ سمجھو تو پھر کنوں سمجھو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حکمت کے کلمات سے تو اللہ مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرما دیتا ہے جیسے بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کے حکمت والی بات کوئی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کے حکمت والی بات کوئی نہیں۔ اب حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے وہ حکمت بری بات سننا چاہتا ہے۔ انہوں نے دو باتیں کی، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ او بھی بہلول دیوانے، اور ادھر ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ ادھر آبادی میں آ، ہنس کھیڑ۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ آبادی ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، صبح سے جو بھی آیا ایسا پکا آباد ہوا کہ پھر کبھی اٹھ کے نہیں گیا۔ وہ اجڑ رہا ہے، یہ آباد ہو رہا ہے، میں ویرانے میں نہیں آبادی میں بیٹھا ہوں۔ اور دوسری بات میرے اور آپ کے لیے بڑی دعوت فکر ہے، تاکہ بحیثیت مسلمان ہمسائے کی قدر و عزت کریں، بحیثیت والدین بیٹا اپنے ماں باپ کی قدر و عزت کرے۔ دوسری بات کیا تھی؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوسری بات ان قبرستان والوں میں یہ اچھی ہے کہ میں جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہوں یہ مجھے تنگ نہیں کرتے، یہ مجھے چھیڑتے نہیں ہیں، جیسے ہماری عادت بنی ہوئی ہے ہر بندے کو ذلیل کرنے کی، تنگ کرنے کی۔ یہ آپ کے رزق کمانے کی جگہ ہے، اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کس شے کی قدر کریں گے؟ آج ہمارے آنے کا مقصود یہ ہے کہ جس نے سویرے ڈیوٹی پہ کھڑا ہونا ہے نا، اس نے دل میں تہیہ کرنا ہے کہ جی میں نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، میں نے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، میں نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 مرتبہ الا اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حنان یا منان سبوح قدوس۔ یہ ذکر ہیں جن سے زندگیاں سنور جاتی ہیں۔
آپ اپنے کام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دوسرے کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے کدھر سے آئیں؟ تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان میں تیسری بات بھی بڑی کمال ہے، یہ ہر شخص کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، لیبر سے لے کے افسر تک۔ تیسری بات کیا ہے؟ بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی میں ان کے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤں یہ میرے پیچھے میری بختوئی نہیں کرتے۔ اور سامنے کہندے ہو میرا سجن آیا، کان پیچھے کہندے پراں چھاڑے نو دماغ کھا جاندہ ہے، فلانا کردہ، یہ کردہ، یہ ہماری عادتیں ہیں۔ بارکیف آج ہم ایک فکر دینے آئے ہیں۔ میں نے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور وقت جیسے قبلہ پیر صاحب فرما چکے، الحمدللہ ہمارا مختصر ہوگا، کوشش کریں گے جامع باتیں ہوں۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی، اللہ سورہ رعد میں فرماتا الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے۔ بہت بڑی سعادت والی بات ہے، جس کام اور کلام سے پہلے اللہ کا ذکر ہو جائے اللہ اس کام اور کلام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ یقین کیجئے، سمجھیے کہ اس کام کا بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ شہاب الدین قلیوبی علیہ رحمہ ایک آیت قلیوبی میں لکھتے ہیں کہ عطا اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک یہودی آ گیا، آپ کو ہر وقت کہتا تھا کہ میں ایک یہودن عورت پر فریفتہ ہو گیا ہوں، میرے لیے کچھ کریں، میرے لیے کچھ کریں۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کی شانیں ہیں، تو پھر بتائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ عطا اکبر رحمت اللہ علیہ جب بہت زیادہ ان سے تنگ ہو گئے تو آپ نے کہا اچھا ادھر آ، کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور اس کو کہا اس کو کھا جا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھائی، بیٹھے بیٹھے کہتا حضرت آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا دل نور ایمان سے بھر گیا، اس کو چھوڑے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سبحان، یہ برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوست احباب اس ذکر کو جو قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے، اس ذکر کو آپ کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں یار؟ آپ سنیے جو حدیث قبلہ نے حکم فرمائی، سب سے پہلے ذرا ہم خود اپنے آپ پر غور کریں۔ بس اوقات ہمارے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی نہیں پوچھتا، ہم سے لوگ جان چھڑاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کا کمال دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی جب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو فرشتے ایسے برقی گشت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، لیکن جہاں ذکر ہو رہا ہو رک کے اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ہلموا الی حاجاتکم، بھئی کدھر جا رہے ہو؟ جنہیں تم تلاش کر رہے ہو وہ تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ انعام ہے۔ پہلی بات اس حدیث کو سنیے، جنہیں تم تلاش کر رہے ہو وہ تو یہاں بیٹھے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، ذکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ یہ جو اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اکیلے تھے؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے بھی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ذکر کرنے والے ذکر کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں، اور فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کی طرف سے اسے اذن ہے کہ جب تک یہ دیوانے اپنی مرادیں نہ مانگ لیں اور تم ان کی مرادوں پر آمین نہ کہہ دو تم نے نہیں آنا۔ اب جب ذکر کی تکمیل ہو جاتی ہے آپ تو چلے جائیں گے اپنے گھروں کو، فرشتے اللہ کے حضور رب کے اذن سے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو ان کیڑیوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ جو پتھروں میں بند ہیں، اللہ تو انہیں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ مل میں جو دیوانے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں جانتا، لیکن حدیث میں الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ عرض کرتے مولا فلاں جگہ تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا جو میرا ذکر کر رہے تھے۔ عرض کرتے نہیں مولا دیکھا تو نہیں، آپ کو اللہ کے دیدار کی ایک بات سنا دیں؟ وہ کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں۔ اب سنیے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرواوے گا نا تو جنتی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مبہوت کر رہے ہوں گے کہ نور کے 70,000 پردے آ جائیں گے۔ اب جنتی کہیں گے مولا ابھی تو ہم تیرا دیدار پاک کر رہے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کیا ہو گیا؟ 70,000 سال سے بغیر آنکھ جھپکائے تم اللہ کا دیدار کر رہے تھے، ابھی تک رجے نہیں۔ یہ دیدار کوئی معمولی بات ہے؟ جنتی جنت میں چلا جائے نا تو واپس آنے کی طلب نہیں کرتا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پر شہید جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے بھائی جن چیزوں کا وعدہ ہوا تھا ہو گئی؟ جنتی کہیں گے جی۔ کوئی چیز شہید عرض کرے گا مولا میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہوگی؟ شہید عرض کرے گا مولا میں پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اتنے بڑے انعاموں کے مقام سے شہید دنیا میں جانا چاہتا ہے، سنو میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی دنیا میں کیا کرنا ہے؟ مولا میں تیرے دین کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، راستے میں تیرے شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر مجھے زندگی ملے میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر مجھے زندگی ملے میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے استاد محترم قاری احمد الامینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہاں فرمایا کرتے تھے جانتے ہو شہید یہ طلب کیوں کرتا ہے؟ تو طلباء کہتے جی استاد جی کیوں؟ فرمایا یہ جتنی مرتبہ شہید دنیا سے پردہ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کراتا ہے، وہ اس کے مزے لینا چاہتا ہے۔ یہ ہے دیدار الہی، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے بھائی دیوانوں نے مجھے دیکھا نہیں، ذکر کر رہے ہیں جو مجھے دیکھ لیں۔ عرض کرتے مولا پھر تو اور تیرا ذکر کریں، وہ اتنی نعمتیں کھلاتا ہے یار، ہمیں چاہیے کہ نہیں ہر وقت ذکر کرنا۔ اچھا جی دوسری بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مانگتے کیا ہیں؟ یہ دیوانے مانگتے کیا ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تو تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اب یہ حدیث پوری سنیے، کیا مانگتے ہیں؟ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے مولا جنت کو دیکھا تو نہیں۔ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، جنت کا بھی تعارف کرا دیں جیسے دیدار کا کروایا۔ سنیں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج گرہن ہو گیا اور رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر کھڑے ہیں، حبیب علیہ السلام نے دوران نماز ایسے ہاتھ اٹھا کے کسی چیز کو پکڑا، پھر آپ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے آ گئے۔ جب نماز کی تکمیل ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی سونے ہم وہ ساڑھے ماں باپ تواڈے تو قربان جان، ہم نے بڑا پرکیف انداز دیکھا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اسی مقام پر کھڑے کھڑے کسی شے کو پکڑا، ثم رأیناک تکاکاتا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ قدرے تھوڑا سا پیچھے آ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انی رأیت الجنہ، فرمایا بے شک میرے صحابہ میں نے جنت کو دیکھا۔ اچھا جی عقیدے کی بات آ گئی، جو سونا اپنے مصلی پر کھڑا ہو کے جنت کو دیکھ لے مدینے سے ان امتیوں کو نہیں دیکھ رہا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان علمی بعد مماتی کا علمی فی الحیاتی، اور فرمایا میرے صحابہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا علم ایسے ہوگا جیسے میری حیاتی میں ہے۔ تو جب حیاتی میں علم کا عالم یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی میں آ جاؤ، سچی خچی۔ رحمان بابا فرماتے ہیں ہر اون اخپل اخپلا میوانی سی پنارنج کی ماں انار لیدلی ندی۔ آپ فرماتے ہیں ہر درخت کو اپنا پھل لگتا ہے، کبھی نارنج میں انار نہیں لگا۔ رحمان بابا فرماتے ہیں دینداری اور مالداری دوانا جدا دی، اکثر مالدار ماں کلا دیندار لیدلے نہ دے۔ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی دینداری اور مالداری علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، اکثر مالدار
دیندار نہیں ہوتا اور ہر سڑے دخپل مطلب دو پارا یار دے اور ماں دو خدے دو پارا یار لی دلے نہ دے. رحمان بابا کہتے ہیں ہر بندہ اپنے مطلب کئی زمانے میں یار ہے, اللہ کے لیے یار کامی ہے, پر فرمایا ز رحمان دو محمد در خاکرو بیم چما دو گندی دربار لی دلے نہ دے. وہ کہتے پر میں رحمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا جاڑو کاش ہوں کہ میں نے حیاتی میں ایسا دربار نہیں دیکھا. لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لگ جانی چاہیے. آج آپ بات میری سمجھیے. سرکار حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھئی مجھے جنت دکھائی گئی اور فتناولت منہ انقودا, فرمایا میں نے اس کے ایک خوشے کو پکڑا. اب میں جنت کی نعمت کا تعارف کرا رہا ہوں. حبیب علیہ السلام نے فرمایا آپ کو بھی بتا دوں کہ جنت کی نعمت کیسی ہے. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حبیب علیہ السلام نے فرمایا لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا, میرے صحابہ اگر اس ایک خوشے کو میں توڑ لاتا وہ قیامت تک تم سب لوگ اسے کھاتے, یہ کبھی ختم نہ ہوتا. یہ ہے جنت کی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اچھا یہ دیوانے پناہ کس شے سے مانگتے ہیں؟ آج کی مولا یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جہنم کو دیکھا ہے, جہنم تو وہ غضب کا مقام ہے کہ اس کے ایک درجے کی آگ بھی دوسرے درجے کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. اللہ فرماتا میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا ہے. اب سنیے رب کی رحمت کی برکھا کیسے برستی ہے. ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب ان فیہم فلان لیس لہم منہم انما جاء لحاجۃ. ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو ان میں سے نہیں تھا, وہ خالی دیکھنے آیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور رب فرماتا لجلساؤہم لا یشقی بہم جلیسہم, اور یہ ایسے خوش نصیب ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا, میں نے اسے بھی بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے ذرا غور کیا یہ جب ذکر کی لو لگی یہ کیا ہے؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کرم ہے. یعنی ایک شخص ایسے کرتا ہے اور دوسرے بندے کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی یہ کدھر سے؟ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے نا تو انہوں نے عرض کی کہ سونیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ, عرض کی سونیا میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. حبیب علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی حکیم کو دوائی لے آؤ تاڑا دماغ جوڑا قوی ہوئے تے گلاں یاد رکھو, نہیں. حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک, ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو. یہاں اللہ کے ذکر پر ایسے ہاتھ, اور وہاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغرف بیدیہ, حبیب علیہ السلام نے دو ہاتھ ملا کے ایسے چادر میں ڈالے ہوا میں. کیونکہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کس کی جرت تھی جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو ڈائریکٹ برداشت کرنے کی کسی کی ہمت نہ تھی نا, تو سرکار نے چلو بھر بھر کے چادر میں ڈالے. فرمایا دمہ, ابو ہریرہ اسے اب سینے سے لگاؤ. فرماتے فدممتہ, میں نے اسے سینے سے لگایا. فما نسیت شیئا بعدہ سمیعتہ منہ, بولے خدا کی قسم جب سے اس چادر کو میں نے سینے سے لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کسی بات کو کبھی میں بھولا ہی نہیں. لیکن اس میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں, جو اس میدان میں نہیں آیا اسے اس لذت کا کیا پتا. جی میرے چھوٹے بھائی مولانا نعیم صاحب کی آپ نے بڑی سونی گفتگو سنی. انہوں نے یہاں تک بات کی کہ بھئی ایک شخص نے, اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ٹہنی جھکی کیسے. تو میں نے کہا کہ چلیں اس کا جواب بھی احادیث سے ہی دے دیں تو مزہ آ جائے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی بات فرما رہے ہیں جب حبیب علیہ السلام مدینہ شریف میں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات مقدسات کا نزول ہو رہا ہے. آؤ سب سے پہلے میں آپ کو اس وقت کی بات بتاؤں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی کہ ٹہنیاں جھکتی کیسے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے ایک تجارتی قافلے پر تھے. حبیب علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں پہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب تھا بحیرہ. اب جب بحیرہ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے کہ حجاز عرب سے ایک قافلہ آ رہا ہے، جب وہ قافلہ آ گیا، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں بحیرہ اس سے پہلے کسی مسلمانی قافلے کے لیے کبھی اپنے کلیسا سے باہر نہیں آیا، لیکن ہم نے عجیب معاملہ دیکھا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، کہتے ہیں بحیرہ ایسے آیا قافلے والوں کے بیچوں بیچ. ہم اپنے قافلوں کے کجاوے کھول رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے بولا ھذا سید للعالمین. اور لوگوں، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے عالمین کے لیے اسے سردار بنایا ہے. یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. اب ذرا سنیے، قافلے میں تو بڑے بڑے سردار تھے. تو فقال لہ اشیاخ من قریش، تو قریش کے سرداروں نے بحیرہ سے پوچھا ما علمک، تجھے کس نے بتایا؟ تو بحیرہ نے کہا انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان لنبی. میں دیکھ رہا تھا تم اس گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو ان کے حضور سجدے میں نہ گر گیا ہو. اور درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے آج اس پیغام کو لے کے جانا ہے کہ صبح جس نے اپنے گھر سے نکلنا ہے کام کے لیے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، رسول پاک علیہ السلام پر درود. اور کتنے خوشبخت ہیں ہم یار، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم بھی دیا، طاقت بھی دی، موقع بھی عطا کیا. اب اس واقعے کو سنیے. رسول پاک علیہ السلام نے یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں سو رہا ہوں اور تم میرے قریب بیٹھنا اور جاگنا. آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، میں نے دیکھا فجاءت شجرۃ تشق الارض حتی غشیتہ، ایک درخت سامنے سے زمین چیرتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سایہ فگن ہو گئی. یہاں پوچھنے والے کہتے ہیں جی ٹہنیاں کیسے آئیں؟ سنیے، وہ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر سایہ فگن ہو گیا. تھوڑی بعد ثم رجعت الى مکانہا، وہ اپنے مقام پر چلا گیا. فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. یہاں بھی عقیدے کی بات سنو. رسول پاک علیہ السلام جب بیدار ہوئے، کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی خبر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے کیا پتا، میں تو سو رہا تھا. فرمایا ہی شجرۃ استأذنت لربها عز وجل ان تسلم علیہا فاذن لہ. فرمایا یا اللہ یہ ایسا درخت تھا جس نے اللہ سے اجازت چاہی کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سلام پیش کرنے آیا تھا. اب ذرا غور کریں یار، یہاں عمل کے لحاظ سے اس بات کو سمجھے. درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے، حاضری کے لیے اللہ سے اجازت چاہ رہے ہیں. آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، رسول پاک علیہ السلام کے یاد کی توفیق عطا فرمائے. اتباع اور اطاعت، مولانا نے آپ کو بتایا اطاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع فعل کی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، اطاعت کس کی؟ حکم کی، یہ کرو. اتباع فعل کی ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں کو ہم پتہ کیوں سلام پیش کرتے ہیں؟ اور صحابہ نے تو ایسے ایسے اعمال کیے، نہ اللہ اور اس کے حبیب نے حکم دیا، نہ رسول پاک علیہ السلام نے کیے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے اعلیٰ درجے تک پہنچے کہ وہ دین بن گیا. کیسے؟ حدیبیہ کے مقام پر حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی طرف سے گئے نا، انہوں نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو مکہ والوں کو آ کے کہا کہ اے مکہ والوں، میں تو بڑی عجیب قوم دیکھ کے آیا ہوں.
فواللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ فدلک بہا وجہہ وجلدہ. نہ یہ اطاعت ہے نہ یہ اتباع ہے، یہ صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ ہے، کیونکہ اطاعت حکم ہوتا ہے، اتباع فعل کی ہوتی ہے، جیسا کیا گیا. اور یہاں عروہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کے ساتھ جو دیوانے ہیں وہ تو ایسے ہیں، وہ ہستی اپنا لعاب دہن بھی پھینکے تو زمین پہ لگنے نہیں دیتی، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے اور جسم پہ مال لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ایسی محبت، ایسے عشق کی توفیق عطا فرمائے. اتباع کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، دین دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی. ہر قول و فعل حبیب علیہ السلام کا اپناؤ. آج قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، ہم کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، لیکن کبھی کبھی ان کی اجازت سے سچ بتائیے گا. سب دیوانے نہیں چاہتے کہ انہیں رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ مل جائے. اٹھاؤ جی ہاتھ. یار پھر دنیا میں کیا کمی رہ جانی ہے؟ آج دیکھو صوفی صاحب آئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، قبلہ آصف محمدی سیفی صاحب بھی آئے ہیں. سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. اونچی آواز میں کہو ہاں جی. اب حدیث سناؤں ہے؟ حدیث سناؤں، سمجھ میں آ جائے گی. سنیے رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا. میری کوئی بات ہو اس کو رد کریں، کسی اور کی کوئی بات ہو اس کو رد کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں حق سچ ہے، ہمارا ایمان. اب میں نے کہا سب چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، سب نے کہا جی ہاں. آج ہے بہت بڑی کامیابی، آج موقع ہے اس کامیابی کو سمیٹ لو. لو جی سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. حبیب علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت فرمائی. جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے کیا فرمائی؟ محبت فرمائی. اچھا اب حدیث آگے سنیے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے مجھ سے محبت فرمائی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں ساتھ چاہیے، میں نے آپ کو حدیث سنا دی. جنت میں کون ساتھ ہوگا؟ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائی. محبت فرمانے کی نشانی کہ وہ سنت کو زندہ کرے. ساتھ چاہیے؟ الحمدللہ. لو جی پھر کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ داڑھی مبارک کی سنت کو زندہ کرے؟ کون ہے جی؟ سبحان اللہ. نہیں کھڑے ہو کے کہ بھئی میں نے صرف وعدہ نہیں کرنا، اس کو منانا. آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ آج سنت کو زندہ کریں. حدیث کہتی ہے جو میری سنت کو زندہ کرے اس نے مجھ سے محبت فرمائی، اور جس نے مجھ سے محبت فرمائی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کون ہے کہ جو وعدہ کرے جی آج تو بعد میں داڑھی مبارک رکھاں گا؟ اور یار سرکار کا ساتھ کوئی معمولی بات ہے. کھڑے ہو جاؤ جس نے یہ وعدہ کرنا ہے، جس نے ارادہ کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے نہیں ہوگا. آپ آگے آئیں، قبلہ پیر صاحب کے قریب آئیں، ڈنڈی نہیں مارنی. جو کھڑا ہوا وہ سامنے بھی آئے تاکہ تاڑے دوست بھی دیکھن. کل نو کبھی اس پر زیادتی نہیں کرنی، یہ سرکار کی سنت ہے. آپ جنہوں نے ارادہ کیا ذرا سامنے تو آؤ، بزرگوں کی دعائیں تو لو. ماشاءاللہ یہ ہے اس محفل کی سب سے بڑی کامیابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ واہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کیوں جی آیا نا مزہ؟
اے نیک ہستیاں برکتوں والی جی آ گئیں تو دیکھو کتنے لوگوں نے سنت کا ارادہ کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. تیسری آیت اور میری گفتگو کی تکمیل. اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بڑی عظمتیں عطا فرمائے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے محبت رکھو، اللہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے. واحبونی لحب اللہ عز وجل، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر. واحب اہل بیت لحبی، اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو میری محبت کی خاطر. سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیوانو، یہ محبت کوئی ناکامی والی شے نہیں ہے جو اہل بیت اطہار سے ہو. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انا شجرۃ، اور فرمایا میں درخت ہوں، وفاطمۃ حملھا، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، وعلی لقاؤھا، علی اس کا غنچہ ہے، والحسن والحسین ثمرھا، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت ورثھا ہم فی الجنۃ حقا حقا. اور فرمایا ان سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں اور سب کے سب یقیناً جنتی ہیں. میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت پہ قربان جاؤں. آپ نے رسول پاک علیہ السلام سے کیسے موقع پر ان دیوانوں کے لیے نفع والی بات پوچھی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سن، جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے گی، تو جائے گا، حسن حسین جائیں گے. حضرت علی نے عرض کی سونیا فمحبونا، کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں. حبیب علیہ السلام نے فرمایا من ورائکم، اے علی تیرے پیچھے پیچھے ساڑھے پیچھے پیچھے وہ بھی جنت میں آ جائیں گے. اچھا یاد رکھیے گا قرآن و حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ محبت خالی داموں کا نام نہیں ہے. اچھا یہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے ماشاءاللہ، اگلی حدیث بھی سنیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خمس من اعطیہن لم یقدر علی ترک عمل الآخرۃ، جسے 5 چیزیں اللہ عطا کر دے وہ آخرت کے کسی عمل کو نہیں چھوڑتا. یعنی نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ قرآن چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ ذکر چھوڑتا ہے، نہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا ہے، نہ صاحب ثروت ہونے پر حج چھوڑتا ہے، نہ ماں باپ کا ادب چھوڑتا ہے، نہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے معاملات چھوڑتا ہے، نہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جسے 5 چیزیں عطا ہو جائیں وہ کبھی دین کے کسی حکم کے خلاف نہیں کرتا. حبیب علیہ السلام نے فرمایا زوجۃ صالحۃ، اور فرمایا جسے نیک بیوی عطا ہو جائے، وبنون ابرار، اور جس کے بچے نیک ہوں، ورزق فی بلدی، جسے اس کے شہر میں اس کا رزق مل جائے، ومخالطۃ الناس، جس کا اخلاق اچھا ہو، وحب اہل بیتہ بقلبہ ولسانہ، اور جسے میرے اہل بیت اطہار کی محبت عطا ہو جائے وہ آخرت کے عمل کو کبھی نہیں چھوڑتا. ادب کریں حضور اقدس رب کے احکامات کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا. یہ جن بھائیوں نے داڑھی مبارک کا ارادہ کیا ہے، ہم نے اس کے بعد ان سے نہیں پوچھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم میں آ گئے ہیں. اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو ان کو جواب دینا پڑے گا، ویسے کمی بیشی ہونی نہیں چاہیے. یار اس بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن ہم پٹھانوں کی طلاق کی ریشو سب سے زیادہ کم ہے. میرے خیال کہ میں اپنے بیاہ تو بھی 4 سال پہلے داڑھی رکھ لی سی. ہمارے تقریباً کوئی ڈسکو پٹھان نکال کے 98% پٹھانوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں تو ان کی داڑھی مبارک ان کے چہرے پر ہوتی ہے. لہذا برائے مہربانی یار یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ زینت ہے. خدا کی قسم میں پچھلے دنوں آپ کو بات بتاؤں، بارش بڑی شدید تھی اسف صاحب، بارش تھی بڑی شدید، اور سامنے میں ایک طرف کو ایسے گلی میں جانے لگا تو میری موٹر سائیکل سلپ ہو گئی، اور ایک باڈی بلڈر بندہ جدے 125، یہ بعض بندے نا موٹر سائیکلوں کو بڑے شوق سے سججہ رکھتے ہیں، لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، ہر چیز چمک رہی ہوتی ہے. اس کا وہ پیچھے سے جو ہے نا مرگاڑ میں جا کے لگی، وہ اس کا وہ جو جینون جی اس کا 125 کا وہ تھا چکڑ میٹ سا جو ہوتا ہے دمچی، وہ بھی ٹوٹ گئی. وہ باڈی بلڈر تھا،
اس کے چہرے سے مجھے پتہ لگا جب وہ ایسے موٹر سائیکل کو کھلار کے گھوما نا تو اس نے کہا لو جی میں کیا لو جی 2-3 تے پکیاں نے چپینا دل میں نے جیسے ہی اس نے میرے چہرے کو دیکھا کہتا سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت چہرے تھے کوئی گل نہیں صوفی صاحب ہو جاندہ ہے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سبحان اللہ. یہ ایک میں نے معمولی سی مثال دی ہے خدا کی قسم وہ چلان والے ہمیں ہاتھ دے کے جب چہرے مبارک پہ داڑھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں چلو جاؤ جی صوفی صاحب تسی جاؤ یہ حضور اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ صوفی صاحب یہ بات خود کریں گے اللہ سنیے ذرا اللہ اکبر دیکھو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ اس بندے نے وہ باڈی بلڈر پہلوان جو ہے اس نے داڑھی دیکھ کے داڑھی کی شرم کی اور اس نے کہا صوفی صاحب جاؤ چلے جاؤ انہوں نے کہا کہ پولیس والے ہمیں دیکھتے ہیں چلان ہاتھ دیتے ہیں داڑھی دے کے کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ تو میرا ایمان ہے کہ یہ داڑھی اگر قبر میں لے کے چلے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ او یار سمجھ جانا چاہیے سمجھ جاؤ بڑا ویلا گزر گیا ایک شخص مسلمان تھا سکھ اس کو شراب پلا کے نا سکھ لوگوں کو راہ چلتے گالیاں نکلواتے تھے سکھوں نے آپس میں پلاننگ کی تھی اور وہ فلانا گزر رہا ہے شرابی گالیاں شروع کر دیتے مسلمانوں کو گالیاں نکلواتے تھے ایک دن اس کو زیادہ شراب پلائی وہ بڑا دھت نشے میں وہ مسلمانوں کو گالیاں نکلوا رہے ہیں اس وقت انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ موقع بنا ہوا ہے نام لیتے لیتے نا فلانا 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 ایک سکھ بغیرت نے کہا محمد جب اس کی زبان سے یہ نام نکلا تو وہ ایسے گھوما جو اس کے ہاتھ میں بوتل تھی نا وہ ایسی ماری کہ اس کا سر بیچ میں سے دو کر کے کہتا میں نشے چاہ پر ایڈا بھی نشے چ نہیں یار اتنی تو کم از کم بندے نے غیرت ہونی چاہیے کہ یار حضور اقدس سمجھنے کا شیطان اور تو جنہ مرضی میں نے کہا کہ سونا ہے تو سججہ ہے تو فلانا اور میں سونے تو جوانی دے نشے چوہاں گا پر ایڈا بھی نہیں کہ سرکار دی سنت دے نال زیادتی انشاءاللہ کوشش تو کریں گے نا ہم کسی کو جو ہے نا اس کو ڈیگریڈ کرنا قطعاً مقصود نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے یار اس سے توفیق مانگو توفیق کا کمال یہ ہے حدیث میں آیا کہ من تقرب الیہ بشبر تقربت الیہ ذراعا اور فرمایا تو ایک گٹھ میرے اللہ میری رحمت پورا ہاتھ تیرے اللہ آئے گی وَإِنْ آتَيْتُ يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً لے تو توڑ کے آ میری رحمت دوڑ کے تیرے اللہ آئے گی ارادہ تو کرے انشاءاللہ کرم نوازی ہو جائے گی تو یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ادب اہل بیت اطہار کا ادب صحابہ کرام کا ادب کسی کی بے ادبی نہ کریں یہی ہمارا محبت برا عقیدہ ہے اساں سب دا ادب کر دیں اللہ نے ہم پہ یہ کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں آخری حدیث جس میں چاروں یاروں کا بھی ذکر ہو جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو جائے میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے آپ لباس اپنی پسند کا پہنتے ہیں چہرہ اپنی پسند کا بناتے ہیں آؤ یار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی پسند یہ حدیث آج سنو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا
رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں مجھے بڑی پسند ہیں، یہ بڑی کمال حدیث پلے باندھ کے لے جانا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ خوشبو ہے۔ یہ سرکار حبیب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا حیرت والی بات یہ ہے اس حبیب علیہ السلام کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کو ہمارے لیے مدینہ میں ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ آپ اگر کسی گلی سے پتہ نہیں کتنے ساتھ پہلے بھی گزر جاتے اور حبیب علیہ السلام کی خوشبو ہمیں بتا دیا کرتی تھی کہ سرکار یہاں سے گزرے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کے کفنایا گیا نا تو میں نے حبیب علیہ السلام کے سینے مبارک پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھا۔ فرماتے ہیں عرصہ گزر گیا وہ خوشبو آج تک میرے ہاتھ سے نہیں گئی۔ سرکار نے فرمایا خوشبو میری سنت ہے۔ دوسری سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی کا نکاح میں ہونا۔ اچھا جی تہاڈیاں بیویاں تہاڈے تے نکاح ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک بناوے، آپ نے تربیت اپنے گھر میں ایسی کرنی ہے کہ اپنی بچی کو نماز پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، عالم دین بنائیں تاکہ آپ کی بیٹی جس گھر میں جائے اس کو جنت بنا دے۔ اور تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سرکار حبیب علیہ السلام کی پسند ہے یار، نعرے مارن لگیا اسی اپنے کلیجے دے وچوں زور کاٹنے ہیں کیونکہ سانو محبت ہے، تو جن سے محبت ہے ان کی پسند کو بھی پسند کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی حال میں۔ موڑا یہ کو مری کی طرف ایک بزرگ ہوئے ہیں سائیں سید رجب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے، صرف ذکر کرتے رہتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے۔ 1.5 2 3 گھنٹے تک ان کی محفل چلتی تھی خاموشی سے، درود پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں خاموشی سے۔ اڑتے وقت اپنی چادر جھاڑتے، گلگت کے پٹھان تھے بڑے غصے والے، پلٹ کر دروازے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے تو مرے پر تیری نماز نہ مرے، چلو جی چھٹی ہوگی، بس یہ ان کی بات تھی۔ عرصہ کتنا سال وہ یہی کہتے رہے تو مرے پر تیری نماز کدی نہ مرے، یہ ہے ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی سونیا تسا سچ فرمایا، 3 باتیں مجھے بھی بڑی پسند ہے۔ ابو بکر بیان کرو، عرض کی سونیا النظر الی وجہک خیر من الدنیا وما فیہا، خالی آپ دے چہرے نو تکدے رہنا مینوں دنیا تے دنیا دی ہر شے نالوں زیادہ پسند ہے کہ ابو بکر تہاڈے چہرے نو تکدا رہے۔ اور دوسری بات سونیا تہاڈے ایک حکم تے اپنا سارا مال مینوں قربان کرنا بڑا پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمایا سونیا جڑا میری بیٹی تہاڈے نکاح چے جدوں میں لنگداں تے لوگ کہندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سسر جا رہا مینوں یہ بڑا پسند ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے آکھیا سیدنا صدیق اکبر تساں سچ فرمایا، سونیا حبب الی الدنیا کم ثالثن، 3 گلاں مینوں بھی بڑیاں پسند نے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر بیان کرو، آکھیا سونیا الامر بالمعروف، نیکی دا حکم کرنا مینوں بڑا پسند ہے، والنہی عن المنکر، برائی تو منع کرنا مینوں بڑا پسند ہے، وثوب الخلق، فرمایا پھٹا پرانیا لباس پہننا مینوں بڑا پسند ہے۔ آپ نے جمعہ دا ایک خطاب دیتا، اسامہ ابن زید فرماندے نے میں کول بہ کے گنیا حضرت عمر دے ایک کپڑے دے وچ 17 ٹوٹے ہور کپڑیاں دے لگے سن۔ انگریز آکھدے نے کہ اگر اس عمر دی انی عمر اور ہوندی یا اسلام چ ایہو جہا ایک عمر اور آ جاندا پوری دنیا تے اسلام پھیل جانا سی، لیکن ساڈے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی اتباع نہیں کردے، انہاں دے طریقیاں تے نہیں چلدے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ تسی سچ فرمایا، 3 گلاں مینوں بھی سونیا بڑیاں پسند نے۔ سرکار فرمایا عثمان بیان کرو، آپ فرمایا کہ ایک بھکھیاں نوں کھانا کھوانا مینوں بڑا پسند ہے، اشیاء الجیعان، بھکھیاں نوں کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، ننگیاں نوں لباس پہنانا، وتلاوۃ القرآن، تے قرآن پاک دی تلاوت کرنا مینوں بڑا پسند ہے۔ حضرت علی شیر یزدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں سچ فرمایا، سونیا 3 گلاں مینوں بھی بڑیاں پسند نے۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی بیان کر، حضرت علی فرمایا خدمت الضیف، مہمان دی خدمت کرنا ہر ویلے مینوں بڑا پسند ہے۔ آپ دے کول ایک سائل آ گیا تے آپ باغ دے وچ گوڈی کر رہے نے پیلی دے وچ، تے آکھیا کھان نو کچھ نہیں، آپ نے فرمایا وہ پوٹلی چ پیا ہے۔ انہیں جدوں پہلا لقمہ لایا نا چھام بورے نو تے باچھیاں جڑیاں نا اے بھی چھل گئیاں،
تے آکھیا تازہ نہیں ہے؟ فرمایا تازہ چاہیے تے وہ سامنے دروازے تے دستک دے. جدوں دروازے تے دستک دیتا تے دوویں شہزادے امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے. آکھیا کی؟ آکھیا سائلاں فقیراں بھکھاواں. فرمایا بہ جاؤ. جا کے اندر اماں صاحبہ نو آکھیا. او قلندر لاہوری فرماندے نے مزرعے تسلیم میرا حاصل بطول ما درارا اسوئے کامل بطول اور بحر محتاج دلش آگو نسوخ اور با یہودے چادرہ خدرہ فروخ. اور انہیں کیا سکھ دین نو اے میری بیٹی اے میری ماں اے میری بہو دین نو جے سکھ رہی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سکھ. پراواں نو پراواں تو وقت کر دینی ہے, پتر نو ماں پیو تو وقت کر دینی ہے. اور علامہ اقبال فرماندے نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ہے. وہ دروازے تے کوئی فقیر آ گیا, نہ رشتہ دار ہے نہ خونی رشتہ ہے, کچھ بھی نہیں, صرف مسلمان تے سائل ہے. آپ نے اپنی چادر یہودی کو گروی رکھ کے دی مدد کروائی. اور ساڈے والے وہ بڈھی نے انہاں نپ کے رکھیا ہوندا ہے کہ عید والے دن بھی اپنی بڈھی نو کہہ رہے ہوندے نے وڈے بھائن تے پرجائی نو گوشت بھیج دیاں, جے انہیں ڈیلے کاٹ دیتے کہندے رہن دیو ہم سائے نو دے دیاں گے, انہاں کو اپنا بھی ہے. یہ حال ہے تربیت. اسی لیے کہتا ہوں بیٹیوں کو دین کا عالم بنائے, اس کو سمجھ لگے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کتابیں انہیں پڑھائیں. تو حضرت علی نے فرمایا سونیا مہمان دی خدمت کرنا. آج جب مہمان آسے جو روٹیاں آئیاں نا 3, مہمان نے 2 کھا دیاں تے 1 لکا لی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکھیا بابا جی روٹیاں 3 تہاڈیاں سن لکائی کیوں؟ فرمایا اتھے ایک دیوانہ کام پیا کردا ہے تے 3 دناں دا سکا چھامبورا کھا رہا ہے. فرمایا جی وہی کھاندے نے ساڈے ابا جی نے, تسی کھاؤ. اللہ قلندر لاہوری فرماندے نے فقر خیبر گیر بنانے شعیر. فرمایا فقر دا نہ ہے کہ سکیاں روٹیاں کھا کے اگلا 40 بندیاں کو نہ چکیا جاوے, وہ دروازہ چک لوے, دا نا حضرت علی. لیکن مینوں تینوں خالی انہاں نال محبت دے دعوے نہیں, انہاں طرح نمازاں پڑھ, انہاں طرح صدقہ خیرات کر, انہاں طرح ماں پیو دا ادب کر. قلندر لاہوری فرماندے نے فقر اڑیاں گرمیاں بدرو حنین, فقر اڑیاں بانگے تکبیر حسین. او وہ کہندے نے تو فقر نو گھر پیا لبدا ہے. وہ آکھدے نے جو فقر نو لبنا ہی تو پھر اس طرح جویں بدر دے میدان چ صحابہ اترے تے جویں کربلا دے میدان چ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اودوں فقر لب سی, اس طرح نہیں لبدا. فرمایا خدمت الضیف, مہمان کی خدمت کرنا. سونیا والضرب بالسیف, تلوار سے جہاد کرنا. والصوم بالسیف, گرمی میں روزے رکھنا. جدوں آپ نے اپنی خواہش 3 دسیاں نا تے جبرائیل امین تشریف لے آئے. آکھیا سونے اللہ سلام پیش فرماندا, اللہ فرماندا کہ میں تاڑے تے تاڑے ساتھیاں دیاں گلاں سنیاں. اللہ نے میں نے بھیجیا کہ جبرائیل جا 3 اپنیاں پسندیاں گلاں بھی دس دے, 3 ساڈیاں پسندیاں گلاں. جبرائیل امین نے عرض کی سونیا جے میں دنیا دار ہوندا نا تو ارشاد الدالین گمراہ لوگاں نو سیدھے راستے تے لے آندا. وموانست الغرباء الغرباء, جڑے غریب دوسرے غریباں نال محبت کردے نے میں انہاں نال محبت کردا. تیسری گل سنو یار, جڑا بندہ ماڑا ہوے رشتہ دار ہمسایا او دی مدد ضرور کریا کرو. جبرائیل امین کہندے نے سونیا میں نورانی فرشتہ ہاں, انسان نہیں, سانو دسنا چاہندے نے. فرمایا میری تیسری پسند ہے واہل العیال المعاونۃ اہل العیال الاسال. سونیا جدے بچے زیادہ ہیں, گھر بھارا ہے غریب, میں رات نو لوک لوک کے انہاں دی مدد کردا. اور پھر فرمایا اللہ نو اپنے بندیاں 3 گلاں پسند نے. بذل الاستطاعت, طاقت دے مطابق خرچ کرنا. دوسری گل فرمایا کہ اپنے گناہاں دے اتے رونا. تیسری گل مصیبت دے اتے صبر کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعا ہے جدے ذوق نال الحمدللہ محفل ہوئی ہے, اللہ اس کو اپنی درگاہ اقدس دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ دا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. کمزباں عزیزان دوستان پختانہ چ دلتا موجود دی اللہ دی دویلم جزا ورکی. منز او 10 پکالے کی تلقین ہو کئی ورددی خبر و معافی چدا اگا پا کل جہان کی نشتہ دے. رسول علیہ السلام فرمائی چی منفاتت ہو صلاح فکعنما وطرا اہلہو و مالہو, چی کم سڑی یو منز قصدن پری خوست اگا دقا سدے چی دا ونڈ کور دا کالا والا سوک پیرالے او اگا برباد کرل. دا یو منز دا کالا او دا کالا والا مخلوق دا بربادی دونم دیر نقصان دے. اللہ دی منگل پا دی خبر مان دا عمل توفیق راکی. وما دعوایا ان الحمدللہ.